کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ ذی الحجہ کے دن بھی افضل، ذی الحجہ کی راتیں بھی افضل۔ اتنا مال دیا کہ جس سے وہ صاحب نصاب بن گئی، 52.5 تولے چاندی خرید سکتی ہے۔ ایسے ہر صاحب نصاب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 سال کے گزرنے پر زکوٰۃ کو فرض کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنوں میں جمعے کو فضیلت دی، جیسے اللہ نے مہینوں میں رمضان کو فضیلت دی، جیسے اللہ نے پورے رمضان کے مہینے میں آخری عشرے کو اہمیت دی، اسی طرح ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی اہمیت ہے۔ لہٰذا جب اللہ نے ان دنوں کو اہمیت والا بنایا تو ہم کو چاہیے کہ ہم بھی اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور ان دنوں کی اہمیت کو سمجھنا یہ ہے کہ ان دنوں کی قدر کریں، ان دنوں میں نیک اعمال کی کثرت کریں۔ عام دنوں میں جیسے عبادات کرتے ہیں تو ان دنوں میں عبادتوں میں اضافہ کریں، اعمال صالحہ کی کثرت کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ہر قسم کی نافرمانی اور بغاوت سے خود کو دور رکھیں، پروردگار عالم سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں، اور روٹے ہوئے رب کو منانے کی ہر اعتبار سے اپنی ہمت کے مطابق فکر کریں۔ یہ ان دنوں کے احترام کا تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فضیلت بھی بیان فرمائی کہ عید الاضحیٰ سے پہلے جو دن آتے ہیں، یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں سے یکم ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک یہ 9 ایام کے روزے رکھنا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک روزے کے بدلے میں 1 سال کا اجر ملے گا۔ یعنی اگر کوئی ذی الحجہ کے 10 دنوں میں سے ایک دن بھی روزہ رہ لے تو ایک روزے کے بدلے میں 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ تو اگر کوئی 9 روزے رہے گا تو 9 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے ان دنوں میں روزہ رہنے کی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ اگر عرفے کا روزہ رکھا جائے گا تو پچھلے سال اور اگلے سال 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو اب 9 ذی الحجہ کو عرفے کا دن ہوتا ہے، 9 ذی الحجہ کو روزہ رہنا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق پچھلے اور اگلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے۔ گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے، روزے کے فائدے تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جو فضیلت اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں، عرفے کے دن کا روزہ خاص طور پر رہیں۔ اگر کسی کو 9 روزے رہنے کی ہمت ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی 9 روزے نہیں رہ سکتے ہیں تو کم سے کم درجے میں 9 تاریخ کا عرفے کا روزہ تو رہ لے۔ اللہ نے استطاعت دی ہے تو انشاءاللہ بڑا ثواب ملے گا، فائدہ ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ محدثین فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ ذی الحجہ کے دن بھی افضل، ذی الحجہ کی راتیں بھی افضل۔ تو ان راتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کی، فکر کرنے کی سخت سے سخت ضرورت ہے۔ خاص طور پر ان بھائیوں بہنوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں اگر کسی کا نکاح، کسی کا ولیمہ ہو اور کسی قسم کی تقریب یا دعوت ہو تو ان دنوں میں کم سے کم خاص طور پر کسی طرح کی نافرمانی شادی ولیمے میں نہ کی جائے۔ عام طور پر آج کل کی جو دعوتیں ہو گئی، خدا کی بغاوت، خدا کی نافرمانی، خدا کے عذاب کو دعوت دینے والی بن گئی۔ اس لیے یہ دن چونکہ مبارک ہے، یہ راتیں چونکہ قابل عظمت ہے، تو ان قابل عظمت راتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان راتوں میں کسی بھی قسم کی نافرمانی سے خود کو بچائے، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ تو یہ جو راتیں ہیں، ان راتوں میں اگر کہیں کوئی تقریب ہو، کوئی دعوت ہو، کوئی موقع ہو تو اس تقریب میں، اس دعوت میں، اس موقع پر کسی قسم کا باجا گانا اور ناچنا اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف جانا، اس سے بالکل اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ذی الحجہ کے مبارک مہینے کی 10 تاریخ کو، 10، 11، 12 ان 3 تاریخوں کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ یعنی عید کے یہ 3 دن ہیں۔ بعض ہمارے بھائیوں کو ایک شبہ ہو گیا یا غلط فہمی ہو گئی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ ان کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے، وہ عید کے 4 دن شمار کر رہے ہیں۔ حالانکہ امت کے سارے علماء، صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک کا جتنا علمی سرمایہ ہے وہ اسی بات پر شاہد ہے کہ عید کی صرف 3 دن ہیں،
10, 11, 12 13 تاریخ عید کی نہیں ہوتی. لگتا ہے کہ ان بھائیوں کو شبہ اس لیے ہو گیا کہ 13 تاریخ کو بھی ہم تکبیر تشریق کرتے ہیں, تو تکبیر تشریق کہنے کی وجہ سے وہ ایام تشریق کہلائے. ایام تشریق الگ ہے, ایام ذبح الگ ہے. عید کے دن الگ ہے, تشریق کے دن الگ ہے. 9 ذی الحجہ کی فجر سے 9, 10, 11, 12, 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ 5 دن ایسے ہیں ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تکبیر تشریق کہنا واجب ہے. ایک مرتبہ مردوں عورتوں کے لیے کہنا چاہیے, ایک مرتبہ کہنا واجب ہے. مرد کہیں تو بلند آواز سے کہیں, عورتیں کہیں تو آہستہ آواز سے کہیں. لگتا ہے یہاں سے ڈاؤٹ ہو گیا کہ تکبیر تشریق چونکہ 13 کے عصر تک ہے تو اس وجہ سے شاید عید کو بھی 13 کے عصر تک سمجھتے ہیں. مگر 10, 11, 12 یہ 3 دن عید الاضحیٰ کے ہیں اور یہ 3 دن قربانی کے ہیں. ان 3 دنوں میں قربانی کا فریضہ عائد ہوتا ہے. قربانی ہر ایسے مسلمان مرد اور عورت پر واجب اور فرض ہے جس کے پاس استطاعت ہو. اب استطاعت سے کیا مراد ہے, وہ استطاعت کسے کہتے ہیں؟ دیکھو, جیسے زکوٰۃ کے فرض ہونے کے واسطے ایک نصاب ہے, ایک معیار ہے, ایک پیمانہ ہے کہ 7.5 تولے سونا, 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کے برابر جو قیمت ہوتی ہے اس کی اتنی قیمت کا مال ہے, بزنس ہے, پیسہ سیف کرا رکھا ہوا ہے, یا پھر ایسا کوئی پیسہ ہے جو آدمی کے پاس, عورت کے پاس اپنی کسی ضرورت کے لیے آنے والے زمانے کے واسطے رکھا ہوا ہے. ایسے ہر صاحب نصاب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 سال کے گزرنے پر زکوٰۃ کو فرض کیا. لیکن قربانی کا مسئلہ ایسا نہیں ہے. قربانی میں 1 سال گزرنا شرط نہیں, زکوٰۃ میں 1 سال گزرنا شرط ہے. قربانی کا مسئلہ ایسا ہے کہ قربانی واجب ہو جاتی ہے ہر ایسے مرد, ایسی عورت پر جس کے پاس عید کے دنوں میں اتنا مال ہو جس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے. جیسے آج کی تاریخ کے اعتبار سے تقریباً 38,000 روپئے 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے. آنے والے زمانوں میں قیمت بڑھ سکتی ہے, پچھلے زمانوں میں قیمت بہت کم تھی. اعتبار 52.5 تولے چاندی کا ہے, وہ کسی زمانے میں بھلے 1 لاکھ کو پہنچ جائے یا کسی زمانے میں بھلے 1,000 میں رہی ہوگی. آج کی تاریخ کے اعتبار سے تقریباً 38,000 روپئے 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے. تو جس بہن کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر جو قیمت بنتی ہے 38,000 روپئے, وہ عید کے دنوں میں آ جائے. مثال کے طور پر 10 ذی الحجہ کو عید کا دن آ گیا, 10 کو 11 کو کسی کے پاس اتنا پیسہ آ گیا, یا 12 کو کسی کے پاس اتنا پیسہ آ گیا. ہر ایسا بھائی, ہر ایسی بہن جو عاقل ہو, بالغ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر قربانی واجب ہو جاتی. قربانی واجب ہو گئی. سال گزرنا ضروری نہیں, زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا ضروری. جیسے مثال کے طور پر آج 20 جون 2022 ہے. اگر آج 20 جون کو کسی بہن کا نکاح ہوا, کسی لڑکی کی شادی ہوئی, اور اللہ نے اس کو نکاح کے موقع پر ماں باپ کی طرف سے سونے کا تحفہ دلوایا. اب وہ بچی 1 تولہ 2 تولے 5 تولے 10 تولے جو بھی سونا اس کو ملا ہے, جو بھی چاندی اس کو ملی ہے, اب وہ اس کی مالکن بن گئی. اس کے مالکہ بنتے ہی وہ اللہ کی نظر میں مالدار بن گئی. اس کے لیے وقت نہیں ہے قربانی کے واسطے. زکوٰۃ دینا ہے تو آنے والا 20 جون 2023 آئے گا تو اس بچی پر قربانی زکوٰۃ واجب ہوگی. آنے والا چاند کے اعتبار سے جیسے آج 19 ذی القعدہ ہے تو 19 ذی القعدہ آئے گا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. لیکن قربانی واجب ہونے کے واسطے ایسا مسئلہ نہیں. قربانی واجب ہونے کے لیے آج اگر کسی بچی کے پاس نکاح ہوا, سونا آیا, چاندی آیا, یا کوئی لڑکی ایسی ہے جس کی عید سے 1 دن پہلے نکاح ہوا, عید سے 2 دن پہلے نکاح ہوا, اور اس کے پاس سونا چاندی آ گیا, اللہ کی نظر میں وہ مالدار بن گئی, اب اس پر قربانی واجب. تو سمجھ میں آئی بات کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے سال گزرنا ضروری, قربانی کے واجب ہونے کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں. جس پل مالدار بنی اسی پل قربانی واجب. جیسے اگر کوئی عید کے تیسرے دن مالدار بنی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عید کے تیسرے دن کہیں سے مال دیا,
اتنا مال دیا کہ جس سے وہ صاحب نصاب بن گئی, 52.5 تولے چاندی خرید سکتی ہے. فرض کرو کہ 50,000 روپے کسی بہن کو اپنے ماں باپ کی وراثت سے آنے کے تھے اور وہ کافی دن سے پینڈنگ تھے, لیکن ہوا یہ کہ عید کے دنوں میں, عید کے دوسرے دن یا عید کے تیسرے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچی کو مالدار بنا دیا, اس خاتون کو مالدار بنا دیا. اس کے بھائی نے اس کو 50,000 روپے دے دیے کہ لیے لو بہن آپ کے 50,000 روپے. یا کسی بہن کو شوہر نے مہر نہیں دیا تھا, عید کے دوسرے تیسرے دن اس کو مہر مل گیا, اے لو یہ 50,000 روپے. اب وہ 50,000 روپے جیسے آئے تو اس بہن کے اوپر اللہ کی طرف سے قربانی کا فریضہ واجب ہو گیا, قربانی دینا ہے اس بہن کو. آج ہمارے سماج میں ہزاروں نہیں لاکھوں ایسے مرد اور لاکھوں ایسی عورتیں جن پر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی نہیں دیتے, اس لیے کہ ہمارے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے قربانی اس پر واجب ہے جو مالدار ہو. ارے بھائی مالداری کا معیار کیا ہے؟ ہمارے پاس مالداری کا بڑا عجیب معیار ہے. مالداری کا معیار یہ ہے کہ کرائے کے گھر والے سمجھ رہے کہ میں کہاں سے مالدار ہوں, میرے پاس گھر کرائے کا ہے, بلکہ ذاتی مکان والا سمجھ رہا کہ میرے پاس ایک ہی گھر ہے نا صاحب, ایک گھر رہے تو کون مالدار بولتے, ایک 10 گھر رہے تو مالدار ہوتے. اب جس کے پاس ذاتی گھر ہے انہوں یہ سمجھ رہے اللہ ذاتی گھر دیا, ایک اور مکان دیا, انہوں یہ سمجھ رہے کہ نہیں زمین رہنا تھا 200-300 گز, 2-4-10 پلاٹا رہنا تھا تو مالدار سمجھتے. اب کس کے پاس ذاتی مکان بھی ہے, پلاٹ بھی ہے, زمین بھی ہے, سب ہے, لیکن انہوں کیا سمجھ رہے کار نہیں ہے نا میرے پاس, کار رہی تو میں مالدار رہتے تھے. یہ معیار ہم بنائے ہوئے ہیں. اللہ کے نزدیک کیا معیار ہے اچھی طرح سن لو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہر ایسا مرد, ہر ایسی عورت جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر کی قیمت, یعنی آج کی تاریخ کے اعتبار سے تقریباً 40,000 روپے سیونگ میں رکھے ہوئے ہیں, وہ ہر عورت مالدار, ہر آدمی مالدار. بھلے ذاتی مکان میں رہو, بلڈنگ میں رہو, ٹین شیڈ میں رہو, کرائے کے مکان میں رہو, بھلے اس عورت کے پاس میں گھر دیکھے تو غریبوں کا گھر دکھے, لیکن اللہ کی نظر میں انہیں مالدار. اور قربانی واجب ہوتی ہے اللہ کی نظر میں مالدار لوگوں پہ, ہماری نظر میں مالدار لوگوں پہ نہیں. ہمارا پیمانہ اگر اپلائی کر دیے اور ہم جو چاہ رہے ہیں اگر وہ دیکھے تو ہماری نظر میں تو نہ کسی پہ قربانی واجب ہوتی ہے نہ کسی پہ زکوٰۃ واجب ہوتی. اس لیے کہ حالت یہ ہے کہ اب غریب لوگوں کا حال بتا رہا ہوں میں آپ کو, کیا ہے صاحب, ارے بہت غریب ہے بابا بچی کا, بہت غریب ہے بیچارہ, اس کے پاس نہیں ہے بھائی, کچھ بھی نہیں ہے, مدد کرنا بلکہ بیٹی کی شادی رہی تو مدد کر رہے سو دعوتاں 5-5 لاکھ کے ہو رہی, پھر مدد کر رہے ہیں ان کی, غریب ہے بلکہ مدد کرے, انہوں مدد کرے تو 5 لاکھ خرچہ آیا شادی کو. ارے بھائی جب آپ غریب ہے تو پھر یہ غریب اور 5 لاکھ دونوں میں کیا فرق رہا؟ اب 5 لاکھ رہنے والے کو بھی غریب بولیں گے تو پھر امیر کون ہے؟ پھر انہیں بھی غریب بول رہا آپ نے آپ کو. یہ معیار نہیں چلے گا. اللہ کے نزدیک معیار یہ ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر مال ہے وہ صاحب نصاب.